یہ مختصر ترین ورژن ہے، آپ جو ورژن چاہیں پڑھیں، اس سے لمبے والا پڑھیں، اس میں آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اللہم اے اللہ، صلی علی درود بھیجیے، محمد محمد پر، وبارک اور برکتیں بھیجیے، وسلم اور سلامتی بھیجیے۔ ایسا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ایک تو 10 رحمتیں آتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ دعا کی قبولیت کا سبب ہوتا ہے۔ اللہم اے اللہ، فقہنا سمجھ دے ہم کو، فی الدین دین میں، اے اللہ ہمیں دین میں سمجھ عطا فرما۔ آپ نے پیچھے 8ویں پارے میں پڑھا تھا، اوامن کان میتا فاحییناہ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ تو یہ زندگی کس چیز کے ساتھ زندگی تھی؟ دین کے ساتھ۔ دین کے بغیر اور اللہ کی معرفت کے بغیر انسان جانوروں کے برابر ہے۔ جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے۔ جانور بھی اپنی نسل بڑھاتے ہیں، انسان بھی بڑھاتا ہے۔ جانور بھی گھر بناتے ہیں، انسان بھی بناتا ہے۔ اور جانور اپنی عقل کے مطابق اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جو رکھی گئی وہ عقل اور شعور کی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے، ایک حدیث کے مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت چیز، سب سے بہترین چیز جو تخلیق کی وہ عقل ہے، جو انسان کو بخشی گئی۔ ستارے سیارے چمکنے کے باوجود خود عقل نہیں رکھتے، پہاڑ عقل نہیں رکھتے، جانور عقل نہیں رکھتے، انسان عقل رکھتا ہے، اور عقل کے ساتھ اختیار بھی رکھتا ہے۔ فرشتوں کے پاس اگر کچھ سمجھ بوجھ ہے تو اپنا اختیار نہیں، تو انسان اس کائنات کی بہترین مخلوق ہے، اور اگر وہ اپنی اس عقل کو استعمال نہیں کرتا، لا یشعرون وما یشعرون ہے، تو یہ کس کی صفت ہے؟ منافق کی۔ منافق خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، مفاد کا انسان ہوتا ہے۔ منافق اور مومن میں فرق ہی یہی ہے کہ مومن اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنی عقل کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، جبکہ منافق اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق بسر کرتا ہے۔ مومن اللہ کی مرضی کے مطابق، منافق اپنی مرضی کے مطابق۔ وہ صرف فائدوں کی خاطر جیتا ہے، قربانی کی سطح پہ نہیں۔ تو جو شخص اپنی اس عقل کو استعمال کر کے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنے رب کو پائے، پھر اس کے لیے دین کی رہنمائی ضروری ہے، دین کی سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ صرف رب کی پہچان ہی کافی نہیں، پھر رب کی مرضی کے مطابق بھی جینا ضروری ہے۔ یہ تو بہت لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، اور آج بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں جیتے، جینا نہیں چاہتے، زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے۔ تو صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم یہ اقرار کر لیں کہ ہاں سب کچھ اس نے بنایا اور وہ سب سے بڑا ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ عمل۔ تو اس لیے جو شخص عمل کرنا چاہتا ہے اس کو علم ضروری ہے، اور خالی علم بھی گدھے کا بوجھ ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اس کو سمجھا نہیں، اس میں سمجھ بوجھ نہیں پیدا کی، شعور استعمال نہیں کیا۔ ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الحمار، گدھے کی طرح، یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ گدھے پہ کتابیں لدی ہوں، ایسے ہی ان لوگوں پر کتابیں لدی ہوئی ہیں جو سمجھ بوجھ کے بغیر صرف جانتے ہوں۔ تو علم جاننے کا نام ہے، اور تفقہ اگلا درجہ ہے، شعور کی سطح پر جاننے کا نام۔
روح کے ساتھ صرف کسی چیز کا خول نہیں، اس کا اندر بھی. یاد ہوگا آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر بادام کو اس کے چھلکے سمیت آپ ساری زندگی بھی چاٹتے رہیں تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، اگر اس کے اندر کے حصے کو آپ تھوڑا بھی استعمال کریں تو اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور اس کا فائدہ بھی ہوگا. تو ہمیں اپنی زندگی میں دین کے صرف ظاہریت کو نہیں لینا، صرف چند چیزوں کا علم ہونا کافی نہیں، صرف الفاظ کے معنی رٹ لینا کافی نہیں. اس کا فہم اور اس کی سمجھ بوجھ نہایت ضروری ہے. اس کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ دعا ضروری ہے. دعا کے بغیر، اللہ سے تعلق کے بغیر اللہ کا دین سمجھا نہیں جا سکتا. عموماً ہمارے ہاں فقہ کا لفظ دین کی ظاہری شکل و صورت سے متعلق سمجھا جاتا ہے، جبکہ تفقہ صرف ظاہریت کے علم کا نام نہیں، صرف ریچولز کے بارے میں جاننے کا نام نہیں، بلکہ اس کی روح جاننے کا نام بھی. تو اس شعور کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف علم نہیں، علم تو ہو لیکن اس کے ساتھ سمجھ بھی ہو شعور کی سطح پر. اب دیکھیں کہ ناسمجھ انسان ویسے بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور اگر علم کے ساتھ ناسمجھ ہو، کوئی شخص علم رکھتے ہوئے ناسمجھ ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یعنی جانتے ہوئے بھی ناسمجھی، یہ چیز دین کو نقصان دیتی، لوگوں کو دین سے دور کر دیتی. اس لیے یہ دعا بہت اہم ہے. اللہم فقہنا فی الدین.